الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ کیا 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا درست ہے یا نہیں؟ کیا اسلام میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی عید ہے؟ کچھ عناصر یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں اور تیسری عید کا تصور نہیں۔ جو شخص تیسری عید کہے وہ بدعت کرتا ہے اور بدعت گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت جب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، عرفہ کا دن 10 ہجری کو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مفہوم کہ آج تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا۔ جب یہ آیت پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ترمذی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 130، مشکات شریف صفحہ نمبر 121، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14 پر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کھڑا تھا کہ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو بطور عید مناتے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت 2 عیدوں کے درمیان نازل ہوئی، یعنی جمعہ و عرفہ کے دن۔ بخاری شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 اور تفسیر روح البیان کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 530 پر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو بطور عید مناتے، خوشی کا دن مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم، مکمل۔ تو آپ نے فرمایا وہ دن اور وہ جگہ مجھے آج تک یاد ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس آیت کا نزول ہوا، وہ دن جمعہ اور عرفہ کا دن تھا۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر روح البیان کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 530 پر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ اس طرف ہے کہ یہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اور بے شمار احادیث طیبہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مستدرک کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 603 پر یہ بات موجود ہے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم الجمعۃ عید، یعنی جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 312 پر یہ روایت موجود ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان یوم عاشورہ یوم عید، کہ عاشورہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو دشمنوں سے آزادی ملی۔ جس دن دشمنوں سے آزادی ملی اس دن تو یہ عید کا دن ہے کہ جس دن پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن مسلمانوں کو انسانیت اور آدمیت کو شیطانی قوتوں سے نجات ملی۔ کیا وہ دن عید کا دن نہیں؟ علامہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں المفردات کے صفحہ نمبر 353 پر، اور علامہ خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خازن کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312 پر یہ بات لکھتے ہیں کہ ہر خوشی والا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ جس دن مسلمانوں کو خوشی ہو وہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، قرآن مجید نے اسے یوں بیان فرمایا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 14 میں، قال یا عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما اور وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہوگا
اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ جس دن دسترخوان نازل ہوگا وہ ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ تو علامہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر کبیر میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ وہ دن اتوار کا دن تھا، اور اس دن یہود عیسائی بطور عید مناتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر دسترخوان کا نزول ہوا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ عید کا دن ہے تو اس دن روزے بھی رکھو، روزے نہ رکھو، کیونکہ عید والے دن روزہ رکھنا مکروہ قرار دیا۔ تو مسلم شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 818 پر یہ روایت موجود ہے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے گمان ہے کہ جو شخص عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ کہ جب یہ احادیث سے ثابت ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ روزہ رکھا جا سکتا ہے، کہ احادیث میں نے عید کا دن قرار دیا، مگر روزہ رکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، اور خود پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 820 پر یہ روایت موجود ہے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن ہم پیدا ہوئے اور اسی دن مجھ پر وحی کی ابتدا ہوئی۔ تو جس طرح حدیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ جو دن عید کا ہوگا اس دن روزہ رکھنا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اور جس طرح عید الفطر کے علاوہ عید الاضحیٰ کے علاوہ عرفہ اور جمعے کی نماز نہیں، اسی طرح عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی نماز نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے علاوہ کوئی عید نہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ جیسے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کو عید کا دن قرار دیا اور سال میں 52 جمعے آتے ہیں، تو یعنی احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ سال میں 52 عیدیں بھی اس احادیث سے یہ ثابت ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق